بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیة اللہ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ سبحانہ وتعالی يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین صدق اللہ مولانا العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں قرآن مجید کو سننے کی، پڑھنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے۔ یقیناً کوئی بھی عمل انسان اپنی مرضی، اپنی طاقت کے ساتھ نہیں کر سکتا جب تک عمل میں اللہ پاک کا فضل، اللہ کی توفیق، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے نعمت شامل نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی لیے جب کوئی نیک عمل مکمل ہو جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھتے تھے؟ الحمدللہ الذی بفضلہ تتم الصالحات، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کی نعمت کی بدولت، جس اللہ کے فضل اور کرم کی وجہ سے یہ عمل اختتام تک پہنچا، یہ عمل مکمل ہوا۔ اللہ نے اول سے لے کر آخر تک، الف لام میم سے لے کر والناس تک ہمیں قرآن سنوایا۔ شاید اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کوئی بھلائی اور کوئی خیر کا ارادہ فرمایا ہو کہ میرے ان بندوں کے سامنے میرا پیغام از اول تا آخر ان کے سامنے دہراؤ۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آیا اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسا انتظام کروایا کہ حفاظ جگہ جگہ، گلی گلی، مسجد مسجد، چھتوں پر، گھروں میں، جگہ جگہ حفاظ الف لام سے لے کر والناس تک اللہ کا پیغام سناتے ہیں، اور بے شمار لوگ اللہ کے اس پیغام کو سنتے ہیں، اور جو اللہ کے اس پیغام کو سنتے ہیں وہ اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے سنتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ شاید اللہ تبارک تعالیٰ اس لیے سنوا رہے ہیں کہ تاکہ میرے بندے از اول تا آخر میرا پیغام سنیں اور شاید اپنی زندگی کو بدلنے کا کوئی ارادہ کریں۔ قرآن کا بہت بڑا حق ہے، قرآن مجید کو پڑھنا اور سننا، یہ دونوں چیزیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم از خود قرآن مجید پڑھتے تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین آپ سے سنتے تھے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، قرآن کی آیات پڑھ پڑھ کر رسول اللہ سناتے، اور جب آیات سناتے تو آیات سنانے کے بعد دل نرم ہوتا، پھر دل کا تزکیہ فرماتے، دل کو پاک صاف کرتے۔ جس طرح سے کپڑا دھونے سے پہلے
اور اس کی میل کچیل نرم کرنے کے لیے اس کو پانی میں ڈالتے ہیں، اس کو صرف میں ڈالتے ہیں، اور جب وہ میل نرم ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد اس کی صفائی، اس کی دھلائی اور اس کی رنگائی، اور وہ صاف شفاف اجلا ہوا نظر آتا ہے۔ بالکل انسان کے دل کی مثال ایسی ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طرح سے سمجھایا کہ دل کو زنگ لگتا ہے جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے۔ اے اللہ کے رسول، اس دل کا زنگ کس طرح سے دور ہوگا؟ تو آپ نے بتایا دل کا زنگ دور ہوگا قرآن مجید سے، قرآن کی تلاوت سے، قرآن کے سننے سے، قرآن کے پڑھنے سے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین قرآن سن رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، حضرت جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سنا رہے ہیں، اور حضرت جبریل رسول اللہ کے سامنے بیان کر رہے، سنا رہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسے سن رہے ہیں۔ پھر رسول اللہ صحابہ کو سنا رہے ہیں اور صحابہ کے سامنے بیان فرما رہے، قرآن پڑھ پڑھ کے سنا رہے، اور صحابہ کرام قرآن کو سن رہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے ارشاد فرماتے کہ آپ مجھے قرآن سناؤ۔ ابی بن کعب سے کہتے کہ ابی آپ قرآن سناؤ۔ کہ اللہ کے رسول میں آپ کو سناؤں؟ آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے۔ فرمایا اللہ کا حکم ہے کہ تم مجھے قرآن سناؤ۔ کہا اللہ نے میرا نام لے کر کہا ہے؟ کہا ہاں، اللہ نے آپ کا نام لے کر کہا ہے کہ میں آپ سے قرآن سنوں۔ تو اس طرح سے وہاں سننے کا، سنانے کا رواج تھا۔ آج یہ رواج ہمارے اس دور میں نہیں رہا، سننے سنانے کا مزاج نہیں رہا۔ وہاں صحابہ کا مزاج تھا، ہر آدمی سناتا تھا، ہر آدمی دوسرے کو قرآن سناتا تھا، دوسرے سے سنتے تھے۔ اس لیے کہ جب نصیحت سامنے پڑی جاتی ہے تو بسا اوقات کچھ وقت ایسا قبولیت کا ہوتا ہے کہ اس وقت میں انسان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ یہ قرآن از اول تا آخر ہم نے رمضان کے علاوہ بھی پڑھا ہوگا، بارہا پڑھا، لیکن اس وقت جو اللہ پاک نے سنانے کا انتظام کروایا ہے یہ اس لیے کروایا تاکہ ہماری زندگی بدل جائے۔ تو چند آیات میں آپ غور کریں، تدبر کریں، اللہ تبارک تعالیٰ کس طرح سے اپنے بندوں سے کیسے مخاطب ہے، اللہ پاک کس پیار سے اپنے بندوں سے محبت کے ساتھ مخاطب ہوتا ہے۔ اور جہاں اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کو کوئی سمجھانا اور تنبیہ کرتا ہے، اللہ کی طرف سے ڈانٹ بھی آتی ہے، جہنم کے تذکرے بھی آتے ہیں، عذابوں کے تذکرے بھی آتے ہیں۔ ان سب باتوں کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد اس انسان کی زندگی بدل جائے، اس کا دل بدل جائے، تاکہ اس دل پر قرآن کی ضرب لگاؤ، اس دل پر قرآن کی محنت کرو، اس دل کو بار بار قرآن سناؤ۔ کیوں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا التزام اور اہتمام فرمایا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا یہ حال تھا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو کے جب قرآن پڑھتے تھے اور پڑھنے کا ایسا انداز ہوتا تھا کہ خود بھی روتے تھے اور جو سنتا تھا وہ بھی روتا تھا۔ چاروں طرف سے مجمع جمع ہو جاتا مشرکین کا، عورتیں آ جاتی ہیں، بچے آ جاتے ہیں، یہ کیا کلام پڑھ رہا ہے؟ اس اللہ کے کلام میں ایسی طاقت ہے، ایسی اثر ہے، اللہ کی قسم یہ آج بھی وہی کلام ہے، وہی طاقت رکھتا ہے، وہی اثر رکھتا ہے، کوئی اس میں تغیر تبدل نہیں ہوا ہے۔ جو رحمتیں اب یہ کھینچنے کا ذریعہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کی وجہ سے رحمتیں برستی تھیں، آج بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتیں اسی طرح سے ہیں۔ لیکن آج غفلت ہے، ہماری غفلت ہے اللہ کے کلام سے، ہم اس سے بہت دور چلے گئے۔ آیات سے اعراض کرنا، کتنا اللہ پاک نے قرآن مجید میں جا بجا ذکر فرمایا۔ غافلون، اللہ کی آیات سے غافل ہیں، اللہ کی آیات سے اعراض کر رہے ہیں۔ لاہیۃ قلوبہم، دل ان کے غافل ہیں اللہ کی یاد سے، دل ان کے غافل ہیں اللہ کے کلام سے۔ اور جو آدمی، جو معاشرہ، جو فرد، جو قوم، جو افراد، جو طبقہ اللہ کے کلام سے اعراض کرتا ہے، اس کی سزا کیا ہے؟ کیا سزا سنائی؟ دو قانون اللہ نے قرآن میں ذکر کیے۔
بڑے خوبصورت دو قانون ہیں، اور ان دو قانونوں کو، ان دو ضابطوں کو اپنی زندگی میں لے کے آؤ اور سوچو، ہم سب سوچیں۔ میں اس وقت بیان نہیں کر رہا، میں ایک مذاکرہ کر رہا ہوں، اپنے دل کی بات، اپنا درد دل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ مذاکرہ کر رہا ہوں۔ دو قانون ہیں، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ جس نے اس قرآن کے مطابق زندگی گزاری، اس کی تلاوت کی، حق ادا کیا، سنا بھی سنایا بھی، اس پر عمل کیا، اللہ کے کلام کو سیکھا، معنی سمجھا، سیکھا اور اس پر عمل کیا، اور اس میں غور اور فکر اور تدبر کیا، اور جس طرح سے یہ زندگی گزارنے کا اسلوب سمجھاتا ہے اس کے مطابق زندگی گزاری، اس کو اپنے فیصلوں میں حکم تسلیم کیا، اور اس کے فیصلوں کو سامنے رکھ کر جس نے زندگی گزاری، اور اسی طرح سے باطنی اور ظاہری امراض میں اس سے شفا حاصل کرتا رہا۔ یہ شفا بھی ہے، دلوں کی شفا ہے، یہ اس سے شفا جس نے حاصل کی، ایک ایک آیت پر تدبر کیا، حق اس نے ادا کیا، اور پھر اس پر عمل کیا اور اس کو دنیا میں پھیلانے کی محنت کی۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی، یہ کام جو بھی کرے گا، مرد یا عورت کوئی بھی کرے گا، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، ہم اس کی دنیا کی زندگی اچھی کر دیں گے۔ یہ ہمارا وعدہ ہے، ہم اس کی دنیا کی زندگی خوبصورت کر دیں گے۔ کیسی اچھی کر دیں گے؟ مال نہیں بھی ہوگا، اللہ سکون دے گا، سکون کا وعدہ ہے، چین کا وعدہ ہے، اطمینان کا وعدہ ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے اس ذکر کو اتارا، ذکر سے مراد کیا ہے؟ قرآن، ہم نے اس قرآن کو اتارا، اور الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ تبارک تعالیٰ کے ذکر سے یعنی قرآن مجید سے ہی دلوں کو سکون ملے گا، اس کی زندگی سے سکون ملے گا، یہ جو راستہ بتائے گا وہاں سے سکون ملے گا۔ تو صاف فرمایا من عمل صالحا من ذکر انثی، جس نے پاکیزہ زندگی اختیار کی اس کے مطابق، ہم اس کی دنیا کی زندگی اچھی کریں گے۔ آخرت میں کیا ملے گا؟ فلنحیینہ حیاتا طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما کانوا یعملون۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم آخرت میں اس کو بہترین اجر دیں گے، جس اجر کو اللہ بہترین کہے وہ اپنی شان کے مطابق اجر دے گا، وہ ہم تصور نہیں کر سکتے۔ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی انسان نے اس کو سنا، نہ کسی آنکھ نے اس کو دیکھا، نہ انسان کے دل پر وہ گزرا، اور خیال تک نہیں آیا کتنا اللہ نے تیار کر کے رکھا ہے۔ اور جو اعراض کرے گا، اس قرآن سے اعراض کرے گا، اس کو کیا ملے گا؟ من اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا، جو اس سے اعراض کرے گا، اس کو حکم تسلیم نہیں کرتا، تجارت میں اس کے مطابق زندگی نہیں لے کے آتا، معاملات اس کے مطابق نہیں کرتا، رہن سہن اس کے مطابق نہیں کرتا، عبادات اس کے مطابق نہیں کرتا، زندگی کا ہر شعبہ قرآن کے تابع نہیں کرتا، تو کیا کریں گے؟ اللہ کیا سزا دے گا؟ فإن له معیشتا زن کا، اس نے اپنی دنیا کی زندگی کو خود تنگ کر دیا ہے۔ زندگی اس کی تنگ ہے۔ زندگی تنگ کیسے ہوتی ہے؟ مال موجود ہو، اسباب آسائش اور آرام کے موجود ہیں، چین سکون کے سارے اسباب موجود ہیں، لیکن سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے، خوف موجود ہے۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ کہتا ہے ہم نے چکھایا ان کو، ہم نے ان کو پہنایا، کیا پہنایا؟ بھوک کا لباس پہنا دیا، خوف کا لباس۔ خوف اور بھوک کا کیا لباس ہوتا ہے؟ اشارہ اس بات کی طرف ہے جیسے جسم کے ساتھ لباس ہمیشہ ہمیشہ رہتا ہے، اسی طرح سے جو اس زندگی سے اعراض کرے گا، اللہ کے کلام کا ناشکرہ بنے گا، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرے گا، اس کی سزا یہ ہے کہ اللہ پاک اس پر بھوک مسلط کرے گا، اللہ خوف کو مسلط کرے گا، اس کی زندگی کا حصہ بن جائے گی وہ پریشانیاں اس کی زندگی کا حصہ ہیں۔ اور آج اس وقت پوری دنیا کے اندر ہم دیکھیں، آپ ساری دنیا میں ہم حل تلاش کر لیں، حل کیا ہے، حل کیا ہے، حل کیا ہے؟ ارے اللہ کے بندو، حل تو پاس موجود ہے،
مسلمان اپنے ہاتھ میں شفا کا حل اپنے ہاتھ میں دوا لیے ہوئے ہے، استعمال نہیں کر رہا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس ماحول کی ایک چھوٹی سی میں مثال عرض کرتا ہوں کہ اس ماحول کا یہ حال تھا کہ پورے معاشرے کے اندر کینسر سمجھ لے پھیلا ہوا تھا، دل بھی خراب، آنکھیں بھی خراب، دماغ بھی خراب، سوچیں بھی خراب، سر سے لے کر پیر تک پورا کا پورا جسم خراب ہوا، جیسے سڑاہن آ رہی ہوتی ہے، بدبو آ رہی ہوتی ہے اور کیڑے اندر ابل رہے ہوتے ہیں، یہ حال تھا اس معاشرے کا۔ اور ایسا ایک مریض سامنے پڑا ہوا ہو کہ جسم میں کیڑے ابل رہے ہو اور کوئی آدمی آئے اور اس کے منہ میں دوا ٹپکائے اور وہ آنکھ کھول لے اور اس کی آنکھیں صحیح ہو جائیں، اس کے کان صحیح ہو جائیں، اس کے ہاتھ پیر صحیح ہو جائیں اور وہ تندرست ہو کر بیٹھ جائے ایک ماہ کے اندر۔ بالکل یہی مثال اس قرآن کی سی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماحول میں اللہ کا کلام ذکر کیا، صحابہ نے اسے حاصل کیا، جو اسے لیتا گیا، اس سے دوا حاصل کرتا گیا، اس کو شفا ملنا شروع ہو گئی، دل بدلنا شروع ہو گئی، آنکھیں بدلنا شروع ہو گئیں، کان بدلنا شروع ہو گئے۔ تو اس لیے من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو اعراض کرے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ اور وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت میں اندھا اٹھائیں گے اس کو۔ قال رب لما حشرتنی اعمیٰ، اے اللہ تو نے اندھا کیوں اٹھایا، میں تو دنیا میں بینا تھا، دیکھتا تھا۔ فرمائیں گے کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسی، میری آیتیں تیرے پاس آئی تھیں اور میرے احکام تجھے سنائے گئے تھے از اول تا آخر، الف لام سے والناس تک تو نے سنے تھے میرے احکام، لیکن تو نے سن کے سنی انسنی کر دی، تو نے سن کے اسے بھلا دیا، فنسیتها چھوڑ دیا تو نے، وکذالک اليوم تنسی آج تو بھی چھوڑا جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے بھائی۔ تو اس لیے اس قرآن کی طرف آ جاؤ، یہ اللہ کا پیغام ہے۔ از اول تا آخر میں پھر کہوں گا اللہ نے سنوایا ہے، مبارکباد ہیں آپ سب، اللہ نے سنوایا ہے اور اس لیے سنوایا ہے کہ آپ اس میں تدبر کرو۔ یہ اللہ کی توفیق سے ہر سال ایک بار اللہ یہ موقع دیتا ہے سنانے کا، از اول تا آخر اللہ سنواتا ہے کہ میرے کلام کو سنو اور اپنی زندگی کو بدلو اور اس کے مطابق لے آؤ۔ ایک ایک آیت پر اپنے آپ کو پیش کرو۔ بے شمار قرآن کی آیتیں ایسی گزری ہیں جو آئینے کی طرح ہیں، اپنے آپ کو ان آیات کے سامنے پیش کریں کہ میں ان آیات کے اندر میرا حصہ ہے یا نہیں ہے، میرا ذکر ہے کہ نہیں ہے، اور جہاں جہنم والوں کی بات آتی ہے، نافرمانوں کی، میرا شمار کہیں ان میں تو نہیں ہے۔ یہ ہیں جنتی لوگ، یہ ہیں جہنمی، دونوں کے تذکرے اللہ پاک کے قرآن میں موجود ہیں۔ اس لیے قرآن کہتا ہے لقد کان فی ذکرکم، اس میں تمہارا تذکرہ ہے، قرآن میں تمہارا تذکرہ ہے، تمہارا ذکر ہے۔ اس میں کتنے مفسرین محدثین اپنا ذکر، اپنا تذکرہ قرآن میں ڈھونڈتے تھے کہ میرا تذکرہ قرآن میں کہاں آتا ہے۔ اپنی زندگی میں لکھا، اچھا میری زندگی میں یہ 4 برائیاں ہیں مثال کے طور پر، اچھا یہ برائیاں اگر آ جائیں گی میری زندگی میں تو ایسی برائی کرنے والے کی سزا قرآن نے کیا بتائی، اچھا یہ سزا ہے بھائی، آئندہ کریے توبہ۔ اچھا میری زندگی کے اندر اتنی اچھائیاں ہیں، 4 اچھائیاں ہیں، 6 اچھائیاں ہیں، یہ اچھائیاں جن لوگوں کے اندر ہوں گی ان کو اللہ کیا انعام دے گا، چلو اللہ کا شکر ہے کہ اس انعام کا میں مستحق ہوں۔ اس طرح سے اپنی زندگی کا رخ متعین کرتے تھے، تو ہمیں بھی اپنی زندگی کا رخ متعین کرنا ہے اللہ کے کلام سے۔ بے انتہا مبارکباد کے مستحق ہیں آپ تمام حضرات جنہوں نے یہاں قرآن مجید سنا اور حافظ منیب صاحب نے سنایا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، آپ تمام کا سننا اور ان کا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو اپنی زندگی کو بدلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ امتی اجمعین۔ یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا راحم المساکین یا ذا القوة المتین یا ذا العرش المجید۔ اے اللہ جو پڑھنے کا اہتمام کیا گیا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اے اللہ جو سننے میں غلطیاں ہوئی ہیں درگزر فرما، اے اللہ معاف فرما، اے اللہ اس پڑھنے کو پورے خاندان
خاندان والوں کی بخشش کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ جو اعزاء اقربا دنیا سے رخصت ہو گئے اے اللہ ان کی بخشش کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ اس گھر کے اندر رحمتوں اور برکتوں کو نازل فرما۔ اے اللہ پورے 2 سال سے اے اللہ اس گھر کے اندر تو قرآن کی خدمت ان گھر والوں سے لے رہا ہے۔ اے اللہ یہ محض تیرا فضل ہے، تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے۔ اے اللہ تیری جانب سے یہ قبولیت کا فیصلہ ہے۔ اے اللہ ان کی اس محنت کو قبول و منظور فرما۔ اے اللہ ان کی محنت کو قبول و منظور فرما۔ اے ارحم الراحمین جتنے شرکاء اس مجلس میں سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ ہم سب کو قرآن کے مطابق زندگیاں قائم کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہم سب کو اپنی زندگیاں بدلنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اپنی زندگی کے رخ اے اللہ قرآن کو سامنے رکھ کر متعین کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے ارحم الراحمین اے اللہ اس کے ذریعے سے ہمارے اوپر رحم فرما۔ اے اللہ ہماری اولادوں پر نسلوں پر تو رحم فرما۔ اے اللہ ہر برائی سے ہر ظلم اور زیادتی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ کی تو حفاظت فرما۔ اے اللہ آج جو ہمارا رشتہ قرآن سے ٹوٹا ہوا ہے یہ جرم تو ہمیں معاف فرما، یہ ظلم تو ہمیں معاف فرما۔ اے ارحم الراحمین اس سے ہمیں تعلق قائم کرنے کی توفیق نصیب فرما، دن رات اس کو پڑھنے کی توفیق نصیب فرما، اس کے حلال کو حلال حرام کو حرام سمجھنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اس کو سیکھنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین ہم سب سے تو راضی ہو جا۔ اے اللہ جتنے حضرات اس مجلس میں موجود ہیں سب کے دلی حاجات کو پورا فرما۔ اے اللہ سب کو اے اللہ اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما، کرم سے مالا مال فرما، بخشوں سے مالا مال فرما۔ اے اللہ ان مبارک گھڑیوں میں ان راتوں میں ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ سے خیریں مانگی وہ ساری ہمیں عطا فرما۔ جن شرور سے پناہ چاہیے ان تمام شرور سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد۔